أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما، إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين؟ قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. दो तीन रुकू जो है मुसलसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन का वाक़या यहाँ पे अल्लाह ताला ने तफसील से नकल फरमाया है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फिरौन के दरबार में जाओ और जाके दो बातें कहीं अल्लाह ताला ने। एक तो ये कि अना रसूल रब्बिल आलमीन, कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, पैगम्बर हूँ। इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। अल्लाह ताला पे अगर वो मान ले बात
تو دونوں باتیں یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول تسلیم کر لینا بھی آ جائے گا، اور اللہ جو رب العالمین ہیں ان پہ ایمان لانا بھی آ جائے گا۔ دوسری بات جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل جو 400 سال سے تمہاری غلامی میں ہیں انہیں آزاد کر کے میرے ساتھ دے دو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو صرف اپنی قوم سے ہمدردی تھی اور صرف اپنی قوم کی فلاح چاہتے تھے، بلکہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ہی دعوت دی کہ تم بھی سیدھے راستے پہ آ جاؤ تاکہ تمہاری قوم بھی فلاح پائے، اور اگر وہ نہیں تمہیں قبول نہیں ہے، اگر وہ بات تمہیں منظور نہیں ہے تو پھر کم از کم جو ہماری قوم ہے اس کو آزاد کر دو۔ اب یہ آزادی جو ہے نا یہ بذات خود مطلوب نہیں ہے۔ آزادی جو تھی اس کا مقصد ہے ایک، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو تو محض آزادی بیکار۔ بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کا یہ ٹھیک ہے کہ جو قبطی قوم تھی یا فرعون کی قوم تھی وہ ظلم کرتی تھی بنی اسرائیل پہ، اس ظلم سے آزادی دلانا بھی مطلوب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی مطلوب تھا کہ ہم آزاد ہو کے اللہ کی شریعت پہ اور اللہ کے قانون پہ آزادی سے عمل کر سکیں۔ آزادی جو ہے وہ اس کا ایک ذریعہ تھا کہ آزاد کرو اس کو تاکہ ہم اللہ کے رسول کے احکام پہ عمل کر سکیں۔ اب بالکل معاملہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا۔ یہاں بھی مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی سہولتیں دینے کے لیے تیار تھے کفار مکہ، دولت چاہتے ہیں، مال چاہتے ہیں، سرداری چاہتے ہیں، عورت چاہتے ہیں، جو بھی چاہتے ہیں دیتے ہیں، لیکن جو چیز مطلوب تھی وہ آزادی کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ وہ تھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف جو ہے اس کو بتوں سے پاک کرو۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ سورہ مکی ہے نا، کہ واضح طور پہ فرما دیا کہ جھگڑا جو ہے وہ ہے عقیدے کا اور ایمان کا، جس مقصد کے لیے ہم آزادی چاہتے ہیں، اور وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ویسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بہت سی سہولتیں میسر تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی اپنی برادری کے لوگ تھے اور سرداری بھی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جرم بھی نہیں تھا، اور ہر طرح سے وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ یہ سہولتیں موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دینی پڑیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دینی پڑی۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی وہ ساری کس مقصد کے لیے تھی؟ سرداری اور حکومت تو وہ دیتے تھے، لیکن اس سرداری اور حکومت لینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار نہیں تھے، اس لیے کہ معاملہ تھا عقیدے کا کہ جب تک بیت اللہ بتوں سے پاک نہیں ہوتا مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے حکومت نہیں چاہیے۔ چنانچہ ساری اتنی جو جنگیں لڑی وہ آزادی حاصل کرنے کے لیے تھی تاکہ ہم آزادی سے اپنے دین پہ اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کر سکیں۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے بیت اللہ شریف کے جو بت تھے ان کو باہر نکلوایا، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی عمارت پہ چڑھ کے اذان دو۔ وہ اذان جو تھی نا وہ محض ایک چند کلمات نہیں تھے، بلکہ وہ 20-30 سال کا جو مقدمہ چلا آ رہا تھا اس کا فیصلہ تھا کہ آج یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم آزاد ہیں اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیں گے، اب اللہ کے علاوہ اس حجاز میں کسی دوسرے کی عبادت نہیں ہو۔ یہ تھا مطلوب اور مقصود آزادی کا، محض آزادی مطلوب نہیں۔ محض موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو پہلے جا کے بات کہی وہ یہی تھی، رب العالمین پہ ایمان لاؤ اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پہ ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، پیغام لے کے آیا ہوں توحید کا، یہ مانو۔ اگر یہ نہیں مانتے تو کم از کم میری قوم جو ہے اس کو آزاد کر دو، ہم اپنی آزادی کے ساتھ اپنے ایمان پہ اور اپنی شریعت پہ عمل کریں۔ محض آزادی جو ہے نا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اور بہت بڑا فریب ہے جو آج کل اللہ تعالیٰ ہدایت دے
مسلمان جو پاکستان کے حکمران ہیں یہ بالکل بے ایمان ہے جو کہتے ہیں یہ ہمیں آزادی مل گئی، بس یہی آزادی مطلوب تھی، یہ مطلوب نہیں تھی اس وقت جو اگر تم یہ آزادی مطلوب تھی اس وقت یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ہندوؤں سے آزادی لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھتے کتنے لوگ اپنی جائیدادیں چھوڑتے، کتنے لوگ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرتے یا کتنے قربانیاں دیتے یا کتنے اپنے گھر بار برباد کرتے، پھر پتہ چلتا کہ یہ محض آزادی جو ہے یہ مطلوب تھی یا اس کے لیے کوئی تیار تھا یا نہیں تھا۔ محض آزادی مطلوب نہیں تھی بلکہ مطلوب یہی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سرداریاں نہیں لی، حکومت قبول نہیں کی، آزادی لی لیکن اس مقصد کے لیے کہ بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے اور اذان دینی ہے، نمازیں پڑھنی ہے۔ یہ وہی حرم ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز پڑھنے سے روکا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی حملے کیے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تاکہ یہاں پہ یہ نماز نہ پڑھے، زمین پہ سجدہ نہ کرے، یہ مطلوب تھا۔ اور اگر وہ نہ ہو تو محض آزادی، یہ تو اگر یہی آزادی ہے تو وہ تو وہاں بھی نماز روزہ ہو رہا ہے۔ اس لیے جو مطلوب تھی نا آزادی یا جس مقصد کے لیے بنی اسرائیل کو لے جانا چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ یہ تھی کہ ہم اپنی شریعت پہ عمل کر سکیں۔ آگے پھر جب وہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہ بات کہی تو ظاہر فرعون کے لیے یہ بات ایک بڑی تکلیف دہ بات تھی، یہ بڑی مصیبت ہے کہ جو حکمران ہیں یا جو سردار ہیں یا جو قوم کے چودھری ہوتے ہیں انہیں تو یہ گوارا نہیں ہوتا کہ ہم کسی دوسرے کے محتاط ہو کے رہیں، یہ چودراہٹوں کی تو مصیبت ہے ساری۔ جس کو رسول مان لیا اس کی تو تابع ہونا پڑا نا، اس کی پھر باتیں ماننی پڑیں گی۔ جس کو رسول مان لیا اس کو سردار مان لیا دوسرے معنوں میں کہ ٹھیک ہے اب تم جو کہو گے ہم وہ مانیں گے۔ اور یہی بات جو ہے یہ قوم کے سرداروں میں یا حکمرانوں کو یہ رکاوٹ رہتی ہے کہ وہ مولویوں کی بات نہیں سنتے، یہ نہ مانتے، مولویوں کو راستے سے ہٹا دو تاکہ یہ ہمیں پریشان نہ۔ پریشان ہو گیا فرعون بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات سن۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بات تھی اس کا جواب دیتا کہ اچھا بھائی تم رسول ہو، کیا تمہارے پاس دلیل ہے، کوئی آرگومنٹ ہے، یا رب العالمین کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، یا بنی اسرائیل کی آزادی کیوں چاہتے ہو؟ جو باتیں کہی موسیٰ علیہ السلام نے، جو مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، بات تو اس پہ ہونی چاہیے تھی، لیکن فرعون نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ سارا دوسری طرف پھیر دیا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں الجھانا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی علم نربک فینا ولیدن، کیا تم وہی نہیں ہو بچے سے جو چھوٹے سے تھے ہمارے پاس اور ہم نے تمہاری پرورش کی تھی؟ بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کا جواب دیتا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی بچوں کی جو تھی اپنی طرف سے تو اس نے احسان جتلایا کہ ہم نے تم پہ احسان کیا، ہم نے دریا سے نکالا تمہیں، ہم نے پرورش کی تمہاری، ہم نے لکھایا پڑھایا، ہم نے خرچ کیا تم پہ، اور اب تم یہ مطالبہ لے کے آ گیا میرے ساتھ۔ تو اس نے ایک طرح سے یہ تانا دیا یا جتلایا کہ میں تو تمہارا محسن، تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ علم نربک فینا ولیدن، کیا تم وہی نہیں ہو جو ہمارے درمیان چھوٹے سے بچے تھے، بلبثت فینا من عمرک سنین، اور اپنی عمر کے کئی سال تم نے ہمارے درمیان گزارے۔ مطلب یہ کہ بچپن جو تھا وہ تمہارا ہمارے سامنے گزرا ہے، ہم نے تمہاری پرورش کی، ہمارے گھروں میں تم رہے، اور اب آج آ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میری بات مانو۔ اور دوسرا جو اعتراض اسے کیا وہ وہی تھا، وہ فی الواقعی کمزوری تھی موسیٰ علیہ السلام کی، جو موسیٰ علیہ السلام سے نادانستہ طور پہ بندہ قتل ہو گیا تھا، قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا وہ اس کا بھی فرعون نے جتلایا موسیٰ علیہ السلام کو۔ فعلتا کلتی فعلتا،
اور بچپن میں ہمارے ہاں رہتے ہوئے وہ جو حرکت تم نے کی، وہ جو کر کے تم چلے گیا، وہ بھی تمہیں یاد ہے؟ مراد وہی تھا کہ تم نے ہمارا ایک بندہ مارا ہوا ہے ہماری قوم، اور ہم تم سے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، قصاص لینا چاہیے ہمیں تم سے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، یہ دو باتیں جتلا کے اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتانا چاہا کہ تم بہت ناشکر آدمی، تمہیں تو چاہیے تھا کہ آئے ہو اگر یہاں پہ تو ہمارے شکر گزار بن کے رہتے۔ آپ لوگوں نے بڑی مہربانی کی مجھ پہ، میری پرورش کی، مجھے لکھایا پڑھایا، مجھے بڑا کیا، اور پھر میں نے گناہ بھی کیا تھا، وہ تو نے معاف کر دیا، مجھے پوچھا نہیں ہے، آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، وہ تو یہ تو کر رہا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے بالکل اس سے الگ بات کہہ دی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں باتوں میں سے جو بعد میں اعتراض تھا اس کا جواب پہلے دیا۔ بعد کا اعتراض تھا قتل والا۔ پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ ہم نے تمہاری پرورش کی، اس کو موسیٰ علیہ السلام نے نظر انداز کر دیا۔ جو بڑی بات تھی نا، جس سے لوگوں کو بدگمانی میں ڈالا جا سکتا تھا یا لوگوں کو گمراہ کرنا آسان تھا کہ واقعی یہ تو قاتل ہے۔ اب اگر کسی آدمی کے بارے میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ تو قاتل ہے تو ہر آدمی کی نگاہ سے اس کی عزت گر جائے گی، اس کی عزت ختم ہو جائے گی، اس کی بات کی وقت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے وہی اعتراض جو ہے اس کا جواب دیا، وہ جو قتل والی بات تھی، تاکہ جن لوگوں کے سامنے میں اپنی دعوت پیش کر رہا ہوں ان کے سامنے میری بات کا وقت ہونی چاہیے، میری بات کی اہمیت ہونی چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب پہلے دیا، فرمایا کہ کالا فعلتھا، دیکھیں یہ کتنا پیغمبرانہ یہ مقام ہے کہ بڑے دربار میں بادشاہ کے سامنے، حالانکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا اسے اور مر گیا، وہ کوئی تیسرا آدمی وہاں نہیں تھا دیکھنے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے بھئی اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، یا اس کے پاس کوئی مارنے والی لاٹھی تھی، مجھے مارنا چاہتا تھا، یہ تب میں نے مارا۔ ایسی بات نہیں ہے، پیغمبر سے نا، اس لیے گناہ کا اعتراف کر لیا، جھوٹ نہیں بولے، سچی بات کہہ دی کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ اب اس میں دیکھیں جو پیغمبر ہے اس کا تو یہ کام نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بہانہ کرے، فوراً کہہ دیا کہ ہاں وہ میں نے کام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ سچائی جو ہے یہ نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے، سچائی میں برکت ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک کا واقعہ بھی آتا ہے، جب غزوہ تبوک سے کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تو بعض منافقین بھی تھے ان میں، لیکن 3 آدمی جو تھے وہ بالکل سچے کھڑے صحابی تھے، لیکن محض سستی کی وجہ سے یا کوتاہی کی وجہ سے، اچھا بھی چلے جاتے ہیں، ہمارے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، فوراً ہم مل جائیں گے، شامل ہو جائیں گے، بس ایسے کرتے کرتے وہ دن گزر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت کعب بن مالک بھی ان لوگوں میں شامل تھے جو پکے ایمان والے تھے، لیکن یہ سستی ہو گئی ان سے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے اپنے برادری کے لوگوں سے مشورہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو مجھے کیا کہنا چاہیے، کوئی بہانہ بنا دوں، کوئی غلط سمجھ بات کیا دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے بڑا سوچا، بڑا غور کیا، مشورے بھی کیے، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں آج اگر کوئی جھوٹ بات کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دوں، لیکن اللہ بتا دے گا انہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ناراضگی جو ہے وہ بہت ہی میرے لیے برداشت کرنی ناممکن ہوگی۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بالکل سچی بات بتا دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ سے میرا اپنا
میں نے فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو منافقوں نے بہانے کیے، یا رسول اللہ ہمارے پھل پکے ہوئے تھے، فصلیں پکی ہوئی تھی، گرمی بڑی تھی، ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ تھے۔ تو حضرت کعب بن مالک جو تھے انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ کوئی بہانہ نہیں ہے، بالکل سچی بات یہی ہے کہ میری غلطی ہے، میرا قصور ہے، مان لیا اپنا قصور۔ فرمایا کہ اچھا جاؤ اور اللہ تعالیٰ پھر تمہارا فیصلہ۔ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی قبولیت کا پیغام آ گیا کہ تم لوگوں کی توبہ جو ہے وہ قبول ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے یہ اپنے دل سے طے کر لیا کہ یہ جو اللہ نے مجھ پر رحمت کیا ہے نا، کہ دنیا میں مجھے قبولیت توبہ کا سنگ مل گئی ہے، کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے، یہ میرے سچ بولنے کی وجہ سے۔ لہذا میں نے طے کیا کہ آئندہ میں اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میں نے باقی ساری زندگی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ سچ میں برکت ہے اور سچائی نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے کوئی بہانہ نہیں کیا، بلکہ فوراً جواب میں یہ بات کہہ دی کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، فالتوہا قتل ہوا ہے مجھ سے، لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی اس کو جتلا دی اذن وانا من الضالین کہ وہ قتل جو ہے نا وہ عمدن قتل نہیں کیا میں نے، نادانستگی میں لا علمی میں ہوا، مجھے یہ پتہ نہیں تھا میں مکہ مارنے سے مر جائے گا۔ میرا مقصد تو اس کو تنبیہ کرنا تھا، اس کو زیادتی سے روکنا تھا، لیکن اس کا مر جانا قتل عمد وہ ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قتل عمد وہ ہے جس میں آدمی کسی دوسرے آدمی پہ کسی ایسے آلے کے ساتھ حملہ کرے جس سے موت ہو جانی ممکن ہو۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑا ہے یا تلوار ہے یا پستول ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی چیز سے اگر کوئی حملہ کرے اور بندہ مر جائے تو وہ قتل عمد ہے۔ لیکن جو موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تھا اس میں نہ تو نیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام نے کسی ایسی چیز سے اس کو مارا جس سے موت واقع ہوتی ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اعتراف تو کر لیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے، لیکن ساتھ اس کی وجہ بتا دی کہ یہ خطا ہے، یہ غلطی ہے، نادانستگی میں ہوا ہے، میں نے جان بوجھ کے قتل نہیں کیا۔ اور یہ تو معلوم ہے شریعت کا مسئلہ کہ قصاص جو ہے قتل عمد میں لیا جاتا ہے، قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا وہ معاملہ جو ہے، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے وہ معاملہ جو بہت سنگین قسم کا تھا جس سے لوگوں کو گمراہ کیا جا سکتا تھا، پہلے وہ معاملہ صاف کیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر دوسری بات کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے جو فرعون نے کہی تھی کہ تم بچپن میں ہمارے پاس رہے، ہم نے تمہاری تربیت کی، ہم نے تمہیں لکھایا پڑھایا۔ اس کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہاں اس کے بعد یہ بات کہی ففررت منکم لما خفتکم، پھر وہ قتل کرنے کے بعد میں تم لوگوں سے بھاگ گیا جب مجھے تم لوگوں سے ڈر محسوس ہوا۔ ظاہر ہے قتل ہو گیا، خواہ وہ قتل خطا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود ڈر تو تھا کیا مجھے پکڑیں گے اور گرفتار کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ قتل کرنے کے بعد، اور جس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو آ کے اطلاع دی تھی کہ فرعون تمہیں پکڑنا چاہتا ہے، تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، وہ آدمی فرعون کی قوم کا ہی تھا۔ جب اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی راستہ نکال سکتے ہیں۔ وہ قوم میں فرعون کا ہی بندہ تھا جس نے جا کے خبر دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ تمہیں فرعون جو ہے وہ گرفتار کرنا چاہتا ہے اور تمہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ ساری بات خود ہی کھول دی، فرمایا کہ ففررت منکم، میں تم سے بھاگ گیا، لما خفتکم،
جب مجھے خوف محسوس ہوا تم لوگوں سے، فوہب لی ربی حکمن وجعلنی من المرسلین، لیکن یہ اب اس کے بعد کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا کی جب میں تم سے خوف کے مارے بھاگ گیا، تو اس کے بعد اللہ نے مجھ پہ احسان کیا۔ یہ مدین چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ وہاں پہ دیکھا روشنی وغیرہ، آگ وغیرہ دیکھی، آگ لینے کے لیے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں نبوت عطا کی ہے۔ اس کا ذکر فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، فوہب لی ربی، عطا کی مجھے میرے رب نے حکمن، دانش مندی، عقل مندی اور نبوت، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسولوں میں سے بنایا۔ مطلب یہ کہ یہ جو میں دعوت تمہارے پاس لے کے آیا ہوں، یہ میں جھوٹ موٹ بات نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ نے مجھے رسالت دی ہے اور اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے، تو میں تمہارے پاس یہ پیغام لے کے آیا۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ ہمارا احسان ہے تمہارے اوپر کہ تم ہمارے پاس رہے، ہم نے تمہاری پرورش کی، ہم نے تمہیں بڑا کیا، اور اس کے بعد تم بھاگ گئے یہاں سے۔ فَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ جو احسان تم جتلا رہے ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ان ابت بنی اسرائیل، کہ بنی اسرائیل کو تم نے غلام بنا رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو تم قتل کرتے تھے، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہ ہے وجہ جس کی وجہ سے میں تمہارے گھر میں آ کے میں پرورش پائی میں نے۔ اگر تم یہ ظلم نہ کرتے، میری ماں کو سمندر میں ڈالنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں تمہارے گھر کے سامنے سے نہ میری کشتی گزرتی یا صندوق گزرتا، تم لوگ مجھے نہ پکڑتے، تو میں تمہارے گھر میں مجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری ماں بھی ہے، میرا گھر بھی ہے، کھانے پینے کو سب کچھ تھا ہمارے پاس، لیکن یہ جو تم نے ظلم کر رکھا تھا بنی اسرائیل پہ، اس کو غلام بنا رکھا تھا، بیٹوں کو قتل کرتے تھے، یہ اس تمہارے ظلم کی وجہ سے ہوا، اس ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر پہنچا میں۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے سوال کے جواب میں اس کے منہ پہ زبردست تھپڑ مار دیا کہ یہ جو تمہارا ظلم تھا، اس ظلم کی وجہ سے تمہارے گھر پہنچا میں، ورنہ میری ماں مجھے پرورش کر سکتی تھی، میرا گھر تھا اپنی پرورش کے لیے، لیکن میں جو تمہارے گھر پہنچا وہ تمہارے ظلم کی وجہ سے پہنچا۔ اب یہ دونوں باتیں ہو گئیں۔ اب پھر وہ جو احسان جتلانا چاہ رہا تھا یا جس غلطی کا وہ مطالبہ کرنا چاہ رہا تھا بدلہ لینے کے لیے، اس کے جواب مل گیا اس کو۔ پھر اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ تھا، اس کا جواب اس نے یہ دیا، قال فرعون وما رب العالمین۔ فرعون نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے وہی یہ بات کہی تھی نا فرعون کو، فقولا انا رسول رب العالمین، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس اور جا کے فرعون کو کہنا کہ ہم رسول ہیں رب العالمین کے۔ وہی بات اب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پہ پلٹائی کہ اچھا تم رسول ہو رب العالمین کے، تو یہ رب العالمین ہوتا کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رب العالمین سے واقف نہیں تھا یا جانتا نہیں تھا۔ یہ جتنے بھی کافر ہیں یا مشرک ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ سپر پاور ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنایا ہے، اس کا انکار نہیں کرتے۔ خواہ وہ نام کیا دیں اس کو، اللہ نام دیں، خدا نام دیں، بھگوان نام دیں، یا جو بھی نام دیں، لیکن یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک طاقت ہے جس نے یہ سارے کام کیے۔ اس لیے بات ایسی نہیں ہے کہ وہ رب العالمین سے واقف نہیں تھا یا اسے علم نہیں تھا، علم تھا اس کو۔ اس میں ایک تو موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور تمسخر اڑانا تھا کہ جس رب العالمین کے تم رسول بن کے آئے ہو، وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہی جاتی تھی
تمہارے پاس کوئی سونا کیوں نہیں ہے، چاندی کیوں نہیں ہے، تمہارے محلات کیوں نہیں ہے، تمہارے باغات کیوں نہیں ہیں، تمہارے ساتھ فرشتے کیوں نہیں ہیں؟ وہی بات کہ تم اپنے آپ کو رسول کہہ رہے ہو رب العالمین کا، اور ہو تم غلام قوم کے آدمی، اور ہو بھی تم ہمارے مجرم، باتیں تم کرتے ہو رب العالمین کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ بات کہی، کالا رب السماوات والارض وبینہما ان کنتم موقنین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کا مالک ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں ان باتوں پہ یقین ہے، ان باتوں پہ مانتے ہو تم کہ آسمان کا کوئی مالک ہے، زمین کا کوئی مالک ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان کا کوئی مالک ہے، اگر تم ان چیزوں سے واقف ہو، جانتے ہو، تو پھر میں اسی رب کی بات کر رہا ہوں۔ کالا لمن حولہ الا تستمعون، اب اس نے اپنے جو درباری تھے ان کو مخاطب کر کے یہ بات کہی، لمن حولہ الا تستمعون، کیا تم بات سن رہے ہو؟ یہ موسیٰ کی کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے تو اس نے تمسخر کے انداز میں، توحید کے انداز میں موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا، اب اس جواب کا تو کوئی وہ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ بھائی دیکھتے ہو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس پہ اضافہ کیا کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ اس میں بڑی لطیف سی بات ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا، الہ کہتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات جتوائی اس کو کہ رب وہ نہیں ہوتا جو 5-10 سال کے بعد بدل جائے، یا وہ مر جائے تو اس کے بعد ایک نیا رب آ جائے، رب وہ نہیں ہوتا۔ تمہارے دربار میں آج تم بیٹھے ہو، تم سے پہلے کوئی اور بادشاہ یہاں بیٹھا تھا، اس سے پہلے کوئی اور بادشاہ بیٹھا تھا، تم مڑو گے تمہارے بعد کوئی اور آ جائے گا۔ یہ رب نہیں ہے جو مرتے رہے اور نئے نئے آتے رہے۔ رب تو وہ ہے جو تمہارا بھی رب ہے اور تم سے پہلوں کا بھی، جس میں زوال نہیں ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ساری مخلوق کا مالک ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، پھر اس نے جو اپنے درباری تھے ان کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی کہ یہ جو رسول آیا ہے اللہ کے نام پہ یا رب کے نام پہ، ارسل الیکم، دیکھیں یہ بھی کتنی توحید کی بات ہے، یہ تمہاری طرف بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کو مخاطب کر رہے تھے، فرعون کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے پاس پیغام لے کے آئے ہیں، لیکن فرعون جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس جو آدمی آیا ہے نا، اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، لگتا ہے یہ پاگل ہے۔ اور یہ بات جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، ان سب کو یہ بات کہی گئی کہ یہ پاگل ہے۔ پاگل اس لیے کہ حکمران میں ہوں، حکومت میرے پاس ہے، اقتدار میرے پاس ہے، اختیار میرے پاس ہے، سردار میں ہوں، چودھری میں ہوں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ہو، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، تم یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ پاگلوں والی بات نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے ہر پیغمبر کو جو بھی سردار تھے قوم کے یا حکمران تھے، انہوں نے یہی کہا۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذبت قبلہم قوم نوح وقالوا مجنون بل نوح علیہ السلام آئے، انہیں بھی یہی کہا گیا کہ تم مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانے ہو، اور ان کو ڈانٹا گیا۔ یہی معاملہ باقی انبیاء کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، یہ پاگل ہے، دیوانہ۔
آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، وہی رب جو مشرق کا اور مغرب کا رب ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہی تھی، یہ ایسی چیز ہے مشرق اور مغرب کا مالک ہونا، اور سورج کا طلوع اور غروب ہونا، اور دن اور رات کا آنا جانا، یہ ایسا جو نظام کائنات ہے، یہ ایسی چیز ہے جس کا کسی بھی مشرق کے پاس اور کافر کے پاس کوئی جواب نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جب وہ جھگڑا کیا بادشاہ سے، اور بادشاہ نے یہ کہا کہ انا وہی امید، یہ زندہ کرنا اور مارنا تو میرے بھی ہاتھ میں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، اگر واقعی تو رب ہے تو سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال لا، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، اس کا کوئی جواب نہیں تھا کافر کے پاس۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی کہ میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ مشرق اور مغرب جو ہے دو انتہائیں ہیں اس کائنات کی، مطلب اس کا یہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک جو ہے وہ اللہ، اس رب کی میں بات کر رہا ہوں۔ ان کو تم تعقلون، اگر تمہیں اس بات کی عقل ہے یا سمجھ ہے۔ قال لئن اتخذت الہ غیری، موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرعون نے اب یہ بات کہی کہ اگر تو نے میرے علاوہ کسی کو الہ مانا، لأجعلنک من المسجونین، تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بات تو یہ کہی کہ میں اس رب کا رسول ہوں جو مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ اب فرعون جو ہے اسے یہ تو پتا تھا کہ میری جو مملکت ہے، میری جو حکومت ہے، مشرق اور مغرب تو کیا چھوٹا سا زمین کا خطہ ہے مصر جس میں میری حکومت ہے، اور مشرق اور مغرب کے جو بے شمار مالک ہیں ان تک تو رسائی نہیں ہے اس کی۔ لیکن اس کے باوجود اس نے یہ جو بات کہی کہ اگر تم نے اس ملک میں رہتے ہوئے میرے علاوہ کسی اور کو الہ مانا تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ اب یہاں الہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو پوجا پاٹ تو خود جب موسیٰ علیہ السلام نے آئے مقابلہ کرنے کے لیے تو اس کے درباریوں نے، فرعون کے درباریوں نے یہ بات کہی کہ موسیٰ کیا تو اسے آزاد چھوڑ دے گا تاکہ تیرے معبودوں کو یا جن کی ہم عبادت کرتے ہیں اسے پھیر دے انہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھی پوجا پاٹ کرتا تھا دیوتوں کی، بتوں کی پوجا پاٹ فرعون اور اس کے جو حواری تھے، درباری تھے یا قوم تھی، ان کے اپنے معبود تھے جن کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ اس لیے الہ کا لفظ جو ہے یہاں پہ جو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مصر کا ملک ہے، مصر کا حکومت ہے، اس میں حکم اور اختیار میرا چلے گا، تمہارا نہیں چلے گا۔ میرے مقابلے میں تو اگر تم نے اپنا حکم چلانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں۔ اور اس کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے پورا ناریات میں بھی کیا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہی، اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس جاؤ وہ باغی ہو گیا ہے، مجھ سے سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، تزکا کا معنی جو ہے نا اپنے آپ کو پاک کرنا، مفسرین نے لکھا ہے کہ تزکا کا معنی مختلف آیتوں کے حوالے سے اسلام قبول کرنا ہے، اس کا معنی اپنے آپ کو شرک سے، کفر سے پاک کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اسلام قبول کرو۔
جو پیغام میں لے کے آیا ہوں توحید کا پیغام، وہ پیغام قبول کرو۔ کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ میں تجھے دائرہ اسلام میں داخل کروں؟ فکذب وعصا، فرعون نے جھٹلا دیا، نافرمانی کی۔ ثم ادبر یسعی، اور پھر الٹا پلٹ گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلانی شروع کر دی۔ فحشر فنادی، لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا، انا ربکم الاعلی۔ یہاں بھی ربکم الاعلی کی بات جو ہے ملک مصر کے لیے ہے، پوری دنیا کے لیے نہیں ہے۔ پوری دنیا کا تو بادشاہ ہی نہیں تھا، وہ صرف مصر کے ملک کا بادشاہ تھا، اور اس کا مطلب یہی تھا کہ اس مصر میں حکم جو ہے وہ میرا چلے گا، اختیار میرا رہے گا، تیرا حکم نہیں چلنے دوں گا میں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سرکشی کی وجہ سے عذاب میں پکڑ لیا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اور ڈرنے والوں کے لیے اس میں بڑا صبر ہے۔ اور یہاں بھی اس نے، فرعون نے یہی بات کہی کہ اگر تو نے میرا حکم نہ مانا، اصل بات یہ ہے کہ جس کا حکم ہو وہی سردار ہے، اور حکومت اسی کی ہے۔ ہندوستان میں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی 1600 میں، کب کی بات ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے پاؤں کے سہارے شروع کر دیے۔ پہلے سراج کو شہید کیا سازشوں کے ساتھ، پھر سلطان ٹیپو کو شہید کیا سازشوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر جب دیکھا کہ ملک کی خانہ جنگیوں کی وجہ سے حکومت بالکل کمزور ہو گئی ہے، تو انگریزوں نے بادشاہ جو تھا بہادر شاہ ظفر، اس کے پاس اپنا نمائندہ بھیجا۔ اس کو کہا کہ یہ لیٹر ہے، اس پہ دستخط کرو، اور اس پہ لکھا یہ تھا کہ ملک جو ہے اللہ کا، اور حکومت جو ہے وہ بادشاہ کی، اور حکم جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا۔ حکم جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کا، بادشاہ جو ہے وہ مغل خاندان کا، اور ملک جو ہے وہ اللہ کا۔ جس کا حکم چلے گا حکومت اسی کی ہوگی۔ پوری انڈیا پہ بڑی دل خراش یہ داستان ہے آزادی کی، اور اس کے بعد جو قربانیاں دی علماء نے، فقہاء نے، اور ہندوستان کی آزادی کے لیے، یہ بڑا ایک تلخ مرحلہ ہے قوموں کی آزادی کے لیے۔ لیکن بات وہی ہے کہ فرعون بھی یہی اس کا بھی تھا، موقف یہ تھا، حکم میرا چلے گا، حکم تمہارا نہیں چلے۔ میں حکمران ہوں اس ملک کا، اور یہ جو تم کہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رب العالمین کا رسول ہوں، تمہاری بات نہیں چلنے دوں گا۔ اگر چلانا چاہو گے تو تمہیں جیل میں ڈال دوں۔ کالا اولو چیتو کا بشائن مبین، آگے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی نرمی کے ساتھ بات کی، حالانکہ اس نے تو دھمکی دی جیل میں ڈالنے کی، لیکن اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے نرم رویہ اختیار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ نصیحت بھی فرمائی تھی کہ فرعون کے پاس جاؤ، سرکش ہے وہ اور باغی ہے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم لہجے میں بات کرنا، اس سے سختی سے بات نہ کرنا۔ دعوت کا اور وعظ و نصیحت کا بنیادی اصول ہے کہ آپ اگر سختی کے ساتھ بات کریں گے اور لڑائی جھگڑے والی بات کریں گے تو بالکل اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے، نرم رویہ اختیار کرتے ہوئے اور عاجزی اختیار کرتے ہوئے آپ جو بات کریں گے اس بات کا اثر ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی عاجزی کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ یہ بات کی کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر میں کوئی تمہیں دلیل دے دوں کہ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر تمہارا کیا رد عمل ہوگا؟
काला अवलो जे तुका, क्या मैं ले आऊं तुम्हारे पास बिशाई मुबीन, कोई वाज़ेह दलील, खुली दलील इस बात की कि मैं वाकई अल्लाह का रसूल हूं। काला फाति बही इन कुंत मिन सादिकीन। अब इसमें देखिए, उसने ये बात कही कि हाँ, अगर कोई दलील है ना तुम्हारे पास रिसालत की और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो दलील पेश करो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि वो जो निज़ाम रसालत था उसका इनकार नहीं कर रहा, इसलिए कि उससे पहले जो अंबिया आए थे उनका इकरार करते थे वो लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, ये जो अंबिया थे सिलसिला रसा, और यही मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जो निज़ाम रसालत है उसका इनकार नहीं करते थे कुफार और मुशरिकीन, बल्कि झगड़ा इस बात का था कि तुम रसूल नहीं हो। बात जो झगड़े वाली थी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे थी कि ठीक है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के रसूल आते रहे, ये तो मानते हैं अल्लाह ने किताबें नाज़िल की, लेकिन हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। यही मामला फिरौन ने भी ये नहीं कहा कि हम रसूलों को नहीं मानते, तुम जो मर्जी कहते रहो, हम रसूलों को नहीं, रसूलों के आने का, किताबों के आने का इनकार नहीं किया फिरौन ने, बल्कि उसका इस बात में इकरार कर लिया कि हाँ, बाकी रसूल तो आते रहे हैं, और अगर तुम वाकई रसूल हो तो फिर कोई दलील लाओ। इसका मतलब ये है कि झगड़ा जो था वो ये था कि मूसा अलैहिस्सलाम रसूल हैं या नहीं, रसालत का इनकार नहीं है। यही मामला सारे पैगंबरों के साथ रहा है। जब पैगंबर गुजर जाते हैं तो उनको समझते हैं, कुफार मक्का जो थे वो तो इस बात पे बड़ा फख्र करते थे कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के घर के रखवाले हैं। अंबिया का इनकार नहीं था, इनकार ये इस बात का था कि ठीक है, अंबिया वाकई आते रहे, किताबें नाज़िल होती रहीं, लेकिन तुम अल्लाह के रसूल नहीं हो, तुम्हारी जात का झगड़ा है। और यही मामला मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की जात का झगड़ा है कि तुम वाकई रसूल हो या नहीं, और अगर कोई दलील है इस बात की तो फिर वो दलील ले आओ। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं कि अलका असाहु फायदा हिया सुबान मुबीन। चुनांचे दलील के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना जो असा था वो जमीन पे फेंका और वो बहुत बड़ा अजदहा बन गया। अब ये तो एक मौजज़ा था, मूसा अलैहिस्सलाम ने उस अजदहा को हाथ लगाया तो वो फिर वैसे का वैसा असा बन गया। दूसरा मौजज़ा भी दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, वनज़ा यदहु फइज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ जो था वो ऐसे बगल में दबाया, और बगल से जब निकाला तो सूरज की तरह चमक रहा था, सूरज की तरह रोशन था। लोगों की आंखें चुंधिया गई उस हाथ को देख। ये दोनों मौजे थे, और फिरौन को भी इस बात का एहसास हो गया कि ये जो है ये जादू का करतब नहीं है, ये तो फिर वाकई बात जो है संजीदगी वाली है और गौरतलब है कि ये वाकई अल्लाह का रसूल ही ना हो। उसको मुझे देख के ये दिल में खदशा पैदा हो गया, लेकिन डर ये था कि अगर इसको रसूल मान लिया तो मेरी हुकूमत तो गई, लोग तो फिर इसकी मानेंगे, मेरी नहीं मानेंगे, और वो हुकूमत अपने हाथ से जाने नहीं देता था। यही मामला हिरकल का भी था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ भेजा पैगाम वगैरह, और सारी उसने अच्छी तरह तहकीक की। अबू सुफियान से बाकायदा मुकालमा किया, और उसको इस बात का यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं।
لیکن جب اس نے اپنے درباریوں کے سامنے بات کی تو درباری اس کے گلے پڑ گیا اور پھر اس نے کہا کہ میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے میں نے بات کی تھی، میرا ارادہ نہیں ہے اس پہ ایمان لانے کا، اپنی حکومت بچانے کے لیے پھر گیا۔ دل میں یہ یقین آ گیا، دل میں یہ پورا پتا تھا، آج بھی معاملہ یہی ہے، ایسے نہیں ہے، بے شمار کفار ایسے ہیں، آپ اپنے ہندوستان میں اندازہ لگا لیں کتنے بیچارے لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانا چاہتے ہیں لیکن کفار کے ڈر سے ایمان نہیں لاتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ فرعون کی قوم کے لوگ جو تھے وہ فرعون کے ڈر کی وجہ سے موسیٰ پہ ایمان نہیں لا، دل سے انہوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جو کچھ یہ دکھا رہا ہے یہ موج ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ لیکن یہ تو پھر وہی نصیب والی بات ہے کہ قوم کے جو لوگ تھے وہ ڈرتے رہے، لیکن فرعون کی اپنی بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بیان کیا کہ لوگوں ایمان کے حوالے سے مومنوں کے لیے تمہارے سامنے فرعون کی بیوی کی مثال میں دیتا ہوں۔ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میں ایمان لے آئی ہوں موسیٰ پہ اور یہ تو بڑا ظالم بادشاہ ہے، یا اللہ مجھے اپنے پاس اپنے جنت میں میرا گھر دکھا دے، مجھے بنا دے میرا گھر میرے لیے۔ موسیٰ کو فرعون جو تھا اس کو احساس ہو گیا اس بات کا، وہ دونوں موجے دیکھنے کے بعد کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ تھا حکومت کا کہ حکومت کیسے چھوڑی جائے، حکمرانی کیسے چھوڑے، لہذا وہ ضد میں آ گیا، اپنا جو جہالت تھی اس پہ اڑ گیا اور اس نے کہا کہ اپنے جو درباری تھے کالا للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فوراً جو بات اس کے ذہن میں آئی وہ یہی بات ذہن میں آئی کہ یہ کہا جائے کہ یہ بھی جادوگر ہے، جس طرح تمہارے پاس جادوگر ہیں اور ماہر جادوگر ہیں جو کرتے دکھاتے رہتے ہیں، ویسا ہی جادوگر ہے یہ بھی ہے۔ فوری طور پہ اس نے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بات کہہ دی۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ موسیٰ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اس موعظے کا اثر ختم کرنے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کروایا جائے اور لوگوں کو یا پوری قوم کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ یہ موجے نہیں ہے، یہ تو ویسا ہی جادو ہے جیسے ہمارے جادوگر جادو کرتے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا ففررت منك فأخذني وتلك نعمة تمنها علي قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما قال لمن حوله ألم تستمعون
قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال اتخذت إلها غيري لجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجع وقاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. एक भाई लिखता है क्योंकि वो अल्लाह का इंतकाल हो गया है, अल्लाह का रहमत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन वज'alना लिल-मुत्तक़ीना इमामा रब्बना इस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نجد قلوبنا بالدين اللهم اصبرنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر من عذاب النار وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر من عذاب النار وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر من عذاب النار ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.